على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس کی پارہ نمبر 27 سورہ حدید آیت نمبر 20 کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر دنیا کو کھیل کی جگہ بتایا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جیسے جیسے زندگی گزارتا ہے اسے پیچھے کی زندگی جو ہے وہ کھیل نظر آنے لگتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ اس میں سمجھ بوجھ آنے لگتی ہے، وہ روتا ہے تو گھر والے اس کو کھیلنے کے لیے جھنجھاڑا بولتے ہیں، جسے وہ اسے بجایا جاتا ہے وہ لا کے دیتے ہیں۔ اب بچے کے سامنے وہ بجایا جاتا ہے، بچہ اپنی پوری کائنات، اپنا پورا سرمایہ اسی کو سمجھتا ہے، اگر اس سے وہ چھین لیا جائے تو وہ اس طرح روتا ہے جس طرح کہ اس کا سارا سرمایہ لٹ گیا ہے۔ پھر ذرا بڑا ہوتا ہے، کھیلنے کے قابل ہوتا ہے، کودنے کے قابل ہوتا ہے، پھر اس کے لیے جو بچوں کے کھیل ہیں وہ کھیل اس کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ اب اس کو وہی جو جھنجھاڑا جسے بولتے ہیں، وہ بجانے والا جسے بولتے ہیں، وہ لا کے دے دیا جائے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا دودھ پیتا بچہ ہوں۔ اب وہ جو پہلے کی چیز تھی جس سے بچپنے میں کھیلا، بچپنے میں جب دودھ پیتا تھا اس زمانے میں اس کو اپنا سرمایہ، اپنی کائنات، اپنی دنیا سمجھتا تھا، اب ذرا بڑا ہوا ہے تو اسے کھیل لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اب وہ اس کے جو کھیل ہیں بچوں کے وہ، اب اس کے بعد یہ تھوڑا سا بڑا جوان اور جوانی کے قریب ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں، جو کھیل جو بچوں میں رائج ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کنٹی کھیلنا وغیرہ وغیرہ یہ جو بچے کھیلتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے وہ کہتا ہے کہ میں کیا چھوٹا بچہ ہوں۔ اب وہ اپنے سنورنے کا، کپڑے ایسے ہو، میری استری ایسے ہو، میرے بال ایسے ہو، اس کو اپنی کائنات سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کے اندر خوبصورت نظر آؤں، لوگ مجھے دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ اب یہ زندگی کا مرحلہ چلتا ہے، پھر آگے چلتا ہے۔ اب جب یہ آگے چلتا ہے تو یہ پھر اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے، جاب تلاش کے لیے کہ میں فلاں ڈگری حاصل کر لوں، فلاں چیز کر لوں، فلاں چیز کر لوں۔ اب یہ جو سنورنا تھا یہ کم ہو گیا، اب ادھر یہ لگ گیا۔ اس کے بعد پھر 35 سے آگے نکلے تو پھر اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی پرورش کرنا، اس کے لیے مال، پھر اس کے بعد پھر بڑھاپے میں چلا جائے تو مال جمع کرنا، اولاد میری کامیاب ہو جائے، فلاں بیٹا میرا وہاں امریکہ میں پڑھ رہا ہے، فلاں وہاں پڑھ رہا ہے، وہ کامیاب ہو جائے، میری اولاد کی جاب لگ جائے، میری اولاد کامیاب ہو جائے۔ اور اگر اولاد یہ جو بچپنے میں یہ جو چیزیں کیا کرتا تھا، جیسے بننا، سنورنا، بالوں میں اسٹائل لگانا، یہ چیزیں بچپنے میں خود کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب یہ اسے تماشا اور کھیل نظر آنے لگ گئے ہیں۔ بچے اگر کرتے ہیں کہتا ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی، حالانکہ جوانی میں وہ خود بھی کر کے آیا ہے۔ تو یہ زندگی کے مراحل جب تبدیل ہوتے ہیں، پیچھے کی چیزیں انسان کو کھیل لگنے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مقدس کی یہ جو آیت جس نے دنیا کو کھیل گاہ کا، علم انما الحیات الدنیا وزینۃ والتفاخر، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے قرآن مقدس نے بیان کیا۔ تو جب انسان بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد اب اس کی دنیاوی آنکھیں بند ہوتی ہے، آخرت کی آنکھیں کھلتی ہے،
تو اسے پوری کی پوری دنیا کھیل گاہ تماشا گاہ نظر آتی ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی، جو مختصر سی زندگی ہے، بس یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر اسی کو سامنے رکھ کر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار کہے اور اسی کو اپنی مثنوی میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہو اور ماں کے پیٹ میں ہو، وہ اپنی ساری کائنات پیٹ کو سمجھتا ہے۔ اگر اسے کوئی کہے کہ یہاں جو تیری غذا جو بن رہی ہے، ماہواری کا خون، یہ نجس اور ناپاک ہوا کرتا ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا، کیونکہ یہ اس کی خوراک ہے، اس کی کل کائنات وہی ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے، اس کی وجہ کہ وہ ماں کے پیٹ میں خوش تھا اور اسی کو اپنی کائنات سمجھ بیٹھا تھا کہ میری یہی کائنات ہے، لیکن جب اس سے وہ نکلا تو وہ روتا ہوا آتا ہے کہ میں اپنی کائنات سے جدا ہوا۔ پھر اس کے بعد بچہ ایک کمرے میں رہتا ہے، اس کمرے کو اپنی کائنات سمجھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے گھر کو، پھر اسی طرح وہ آگے بڑھتا ہے۔ جس طرح دنیا کو اپنی کائنات سمجھنے لگا ہے، اسی طرح پہلے ماں کے پیٹ کو بھی اپنی کائنات سمجھتا تھا۔ جیسے ہی اس سے باہر آیا، جو چیزیں اس کو وہاں پہ غذا کے طور پہ دی جاتی تھی، انہی چیزوں سے اس کو یہاں دنیا میں ان کو معیوب سمجھتا ہے، بری سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان دنیا میں آیا، دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی زیب و زینت کو انسان اپنے لیے فخر کی چیزیں معلوم کرتا ہے، اولاد کو ان چیزوں کو اپنے لیے فخر کی چیزیں معلوم کرتا ہے۔ جب اس دنیا سے نکلے گا تو یہ دنیا اس کے لیے کھیل گاہ اور تماشا گاہ ہوگی۔ اس لیے آخرت کی تیاری کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام آ کر یہ بات بتلاتے تھے کہ اصل زندگی جو ہے یہ نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے یہاں ہے، قبر سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا دنیا میں آنے کے بعد تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم یوں ہی بیکار پیدا ہوئے ہیں، یوں ہی کھیل گاہ کے لیے پیدا ہوئے؟ نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کو ہماری طرف لوٹ کے آنا پڑے گا، ہماری طرف آنا پڑے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ تفسیر لکھنے کے لیے ایک مفسر نے قرآنی جو محاورے، قرآنی جو لغت ہے، اس کی تلاش میں وہ نکلے اور اس کو اس لفظ کی متاع الغرور، اس لفظ کی تلاش تھی کہ اس کا صحیح معنی میں ترجمہ کیا ہے، جو کہ عربوں کے اندر محاورے میں بولا جاتا ہے، وہ کیا بات ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک ماں پانی بھرنے کے لیے گئی ہے، پیچھے سے کتا آتا ہے اور کتا جو چولہے کے پاس جو کپڑا جس سے برتن اٹھاتے ہیں، گرم برتن پکڑ کے نیچے رکھتے ہیں، کتا اس کپڑے کو لے کے جاتا ہے، تو وہ بچہ اپنی ماں سے روتا ہوا کہتا ہے کہ اس متاع کو کتا لے کے گیا۔ تو ان نے یہ بات لکھی، پتہ چلا کہ اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی حیثیت انسان کے یہاں اس کپڑے کی، جس کپڑے سے برتن پکڑے جاتے ہیں اس کپڑے کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو پہچانے، آخرت کی زندگی کو پہچانے، یہ ہے اصل۔ یہ بات کب محسوس ہوگی، کب سمجھی جائے گی؟ جب یہاں کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، چلے گئے، اور ہم بھی جائیں گے۔ کسی نے کہا نا
کہ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت. گورے غریباں جانتے ہیں جی؟ قبرستان جہاں پہ بڑے بڑے لوگ دفن ہیں. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے تیرا شان حکومت. کل تک جو غرور بھرا تھا وہ کہاں ہے، ایک کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. نو شیرواں کے در پر لکھا تھا بآب زر، کسی پرانی عمارت، کسی پرانے قلعے، کسی بادشاہ کے محل پر آب زر سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. ہم نے دیکھے ہی ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا. قبر کہن کھودی گئی، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا. شان کے ساتھ چلتے تھے. جب نہاتے تھے گلاب کی پنکھڑیاں پانی میں ڈالی جاتی تھی کہ بدن معطر ہو جائے. شان کے ساتھ ان کی سواری نکلا کرتی تھی کہ جب ان کی سواری نکلتی تھی ہر طرف سے ہٹو بچو کی صدا تھی. لیکن قبر کہن کھودی گئی، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا. تقی میر درد کہتا ہے کہ کل جو کاسائے سر پر پیر آ گیا، قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی بوسیدہ کھوپڑی پر پیر آیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. کل جو ایک کاسائے سر پر پیر جو آ گیا، یکسر شکستہ سے وہ چور تھا، یکسر استخانے شکستہ سے وہ چور تھا. کہنے لگا دیکھ کے چل رہا بے خبر، کبھی میں بھی کسی کا سرے پر غرور تھا. کبھی میرے سر پر بھی تاج سلطانی سجایا جاتا تھا، میں بھی شان سے چلا کرتا تھا. آج میں یہاں ہوں، کل تو بھی یہاں ہوگا. تو یہ دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے. آ کر فضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. لوگ کہتے ہیں ابھی کل ہی تو ہم ملے تھے، پرسوں ہی تو ملے تھے. ہاں ملے تھے، موت کا ایک جھونکا آیا اسے لے کے چلا گیا. بس یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا وزینۃ وتفاخر. آگے یہ آیت مکمل جب ہوتی ہے کیا کہہ رہا دنیا کو قرآن؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا جو ہے، یہ تفاخر جو ہے اولاد پر یا مال پر، یہ بالکل اسی طرح. آگے مثال دی اعجب الکفار نباتہ ثم یعید فتراہ مصفرا ثم یکون حطما، کہ جس طرح بارش ہوتی ہے پودے نکلتے ہیں، گھاس نکلتی ہیں، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، پھول آتے ہیں، خوبصورت لگنے لگتی ہے، پھر یہ زرد اور پیلی پڑنے لگتی ہے، پھر یہ ایک بھوسا اور چارہ بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح انسانی زندگی بھی یہی ہے کہ یہ شروع میں اچھی لگنے لگتی ہے، یہ اچھی اور لگنے لگتی ہے. جب بڑھاپا آ جاتا ہے، مال کی ہرس آ جاتی ہے کہ میں مال جمع کروں، اولاد کے لیے اتنا چھوڑ کے جاؤں، اولاد کے لیے اتنا جمع کر کے جاؤں، میری اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. اور جب آنکھ بند ہوتی ہے یہ دنیا پوری کی پوری اسی گھاس کی طرح بھوسا لگنے لگتی ہے. آگے قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. تو اس کو سمجھیں. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسان
اس دنیا سے نکل کر اللہ رب العزت کی طرف آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت نہیں سکھائی، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف آئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے؟ وہ پہلے تھے عیسائی بتاتے تھے کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے عبادت کرو، رب کو وہاں پاؤ گے۔ نہیں، شریعت محمدیہ نے یہ آ کر بات بتائی کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ جنگلوں اور پہاڑوں سے نہیں جاتا ہے، انہی گلی کوچوں سے گزر کے جاتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق درست کرے، اپنے معاملات درست رکھے، حقوق اللہ ادا کرے اور حقوق العباد ادا کرے، وقت کا ولی بن جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے جیسے بزرگ ہوا کرتے تھے، جنید بغدادی جیسے، بایزید بستامی جیسے، وہ آج کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ ہمارا سوچنا غلط ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو قرآن ایک چیز کے لیے حکم دے اور وہ چیز نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ولی آج بھی موجود ہے، لیکن ہمارے اندر طلب ہو ان تک پہنچنے کی، ہمارے اندر طلب ہو ان تک پہنچنے کی، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی۔ ان کی صحبت سے انسان کامل انسان بن جاتا ہے۔ میں نے ایک بار واقعہ سنایا تھا، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعتکاف سے باہر نکلے، ایک کتے پر نظر پڑی۔ وہ کتا جس گلی سے گزرتا پوری گلی کے کتے اس کے پیچھے گزرتے، جب وہ بیٹھتا کتے سامنے بیٹھ جاتے۔ ایک ولی کی نگاہ شفقت ایک کتے پر پڑی، اللہ نے اس کتے کو یہ رتبہ دے دیا۔ اگر ہم بھی اولیاء اللہ سے ملاقات کریں گے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، اگر ان کی نگاہ شفقت ہمارے اوپر پڑ گئی تو ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو دنیاوی زندگی جو ہے ایک دھوکہ، ایک کھیل گاہ، قرآن نے اس کو کھیل گاہ کہا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اور مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پورے قرآن کا نچوڑ 3 چیزوں میں بیان کرتے تھے۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کو خوش کرو عبادت کے ذریعے سے، یہ ہے حقوق اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرو اطاعت کے ذریعے سے، اور مخلوق کو خوش کرو خدمت کے ذریعے سے۔ یہ حقوق اللہ بھی ہو گیا، حقوق العباد بھی ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں انہی کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔